السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہیں گے، جس کا تعلق ہمارے اپنے جسم کے ساتھ ہی ہے، مگر اس کا فائدہ بے شمار اگر اس کو احتیاط سے استعمال کیا جائے، اور اس کے نقصانات بھی بے پناہ اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں۔ وہ ہے زبان۔ زبان یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے، دنیا اور آخرت میں بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کا غلط استعمال دونوں جہانوں میں ہماری خرابی بربادی کا سبب بنے گا۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب آیت 70 اس میں ایک بڑی اہم بات بتائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچی سچی بات کہا کرو، یعنی اپنی زبان کے ذریعے سے کوئی غلط کام نہ لو۔ اور سورہ قاف میں ایک اہم بات جو بتائی گئی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہماری زبان سے کوئی بول، کوئی جملہ، کوئی بات نہیں نکلتی مگر وہ ریکارڈ پر آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس زبان کے استعمال کے بارے میں سخت تاکید فرمائی۔ آپ نے یہاں تک کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، بولے تو اچھی بات بولے، بھلی بات بولے، نہیں تو خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی نجات وہ پا جائے گا۔ اور مومن کی صفت ایک بتائی گئی صحیح حدیث کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قال من نجات، کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قال امسک علیک لسانک، کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ گویا کہ زبان کی حفاظت یہ باعث نجات ہے، اور اگر زبان کی حفاظت نہ کی جائے تو باعث عذاب اور مصیبت ہے۔ زبان کی حفاظت کا مطلب اس کا صحیح استعمال، اس کا پراپر استعمال، اپروپریٹ استعمال، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو سکے۔ اور اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوگا، اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ نقصان ہم کو اٹھانا پڑے گا۔ زبان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کا ہم بہتر سے بہتر اور صحیح سے صحیح استعمال کریں۔ زبان کا استعمال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف چھوٹے اور عام لوگ نہیں، بڑے بڑے لوگوں کے لیے بھی کتنی پریشانی اور تباہی کا سبب بن سکتا ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اور احادیث میں زبان کی استعمال کے سلسلے میں سخت ہدایات دی گئی ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمیں جنت بھی مل سکتی ہے، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو جہنم کے بھی مستحق بن سکتے ہیں۔ سورہ نور، سورہ احزاب، اس کے اندر زبان کے حوالے سے بعض باتیں جو بتائی گئیں، اسی طرح سورہ حجرات کے اندر سورہ احزاب کی آیت 58 میں آپ دیکھیے کہ اس زبان کے غلط استعمال سے اگر کوئی لوگ کسی مومن خاتون کو، مومن مرد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کتنا ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ان پر کیسے پڑتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور اسی طرح سورہ نور کے اندر جو لوگ زبان کا غلط استعمال کر کے کسی پر الزام، کسی پر بہتان، یہ سب چیزیں کرتے ہیں، یہ زبان کا استعمال ہی تو ہے، جیسے چاہے چلا دی زبان، چاہے کسی کو فائدہ ہو یا کسی کو نقصان، چاہے کسی کی عزت داغدار ہو جائے یا کسی کی عصمت سے کھلواڑ ہو جائے۔ بعض لوگ زبان ایسی چلاتے ہیں جیسے خینچی چلائی جاتی ہے۔ سورہ نور میں اگر اس طرح کی کوئی زبان درازی کرے اور اس زبان درازی کی وجہ سے کسی پر الزام لگے، بہتان لگے، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے بتایا گیا کہ اسے کوڑے مارے جائیں گے 80،
اگر وہ اس کے لیے گواہ نہ پیش کر سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کی یہ دلیل ہے، نشانی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے نقل کر دے، تحقیق نہیں۔ کسی نے کوئی بات کی، آپ نے اس کو آگے چلا دیا۔ یہ زبان کا استعمال ہے نا، جس کی وجہ سے آپ دوسروں کی عزت کو داغدار کر رہے ہیں، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ شریعت میں اس کے لیے کتنی سخت وارننگ دی گئی ہے، کم سے کم ہم اس پر بھی تو غور کریں۔ اگر آپ اس زبان کے ذریعے اللہ کو یاد کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں گے، ذکر و اذکار کو اپنی زبان پر جاری رکھیں گے، اپنی زبان اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر و تازہ رکھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے، تو اس کی وجہ سے آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ آپ کے لیے آخرت میں کامیابی کا سبب بن رہا ہے۔ بولنے کے لیے تو دو جملے ہی ہیں، آپ چاہے سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، بولنے میں تکلیف نہیں ہے، مگر اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا اس کا وزن ہے۔ قیامت کے دن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے برعکس اگر زبان کا غلط استعمال کیا، مثلا آپ نے کسی کو گالی دے دی، تو کیا آپ کا وہ دوست بن کر رہے گا؟ یہی ایک جملہ ہے جو آپ کی دوستی میں دراڑیں پیدا کر دے گا۔ کبھی آپ زبان سے کسی کے خلاف جھوٹ بول دیے، تو پھر اس کے بعد آپ کی زبان کا استعمال کیا کرے گا آپ کو؟ اور یہی زبان کا غلط استعمال غیبت کی شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے، بیک بائٹنگ، چغلی۔ کیا ہوتا ہے چغلی کے اندر؟ غیبت میں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرے کی باتیں شروع، دو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تیسری سہیلی کی باتیں شروع، اس کی برائیاں آپ پیٹھ پیچھے بیان کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ غیبت کے لیے تو آپ نے زبان استعمال کی۔ کیا اللہ نے زبان اسی لیے دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، بندوں کے حقوق کو دبائیں؟ اسی لیے زبان دی گئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے زبان کا یہ مس یوز ہے، غلط استعمال ہے۔ اگر آدمی سمجھے کہ میری زبان سے، منہ سے نکلنے والا ہر کلمہ میرے لیے جنت یا جہنم کا راستہ متعین کر رہا ہے، تو آدمی بولنے سے پہلے سوچے گا، اس کی زبان سے کوئی غلط کلمہ نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اگر اپنی زبان سے کوئی غلط بات کر دوں تو اللہ تعالیٰ کے پاس میری گرفت ہونے والی ہے۔ پھر وہ آدمی کیا غیبت کر سکے گا دوسروں کی؟ کیا چغلی کر سکے گا وہ دوسروں کی؟ اس طریقے سے اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے، کیونکہ یہ زبان چغلی کے لیے استعمال کرنے نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ معمولی باتوں پر گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے زبان اسی لیے دی ہے کہ ہم اس کو ناشائستہ کلمات نکالنے کے لیے استعمال کریں، گالی دیں؟ کیا گالی دینے کے لیے زبان ہے؟ کیا یہ زبان اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اور اس نعمت کا گالی دے کر آپ نے غلط استعمال نہیں کیا؟ لیکن کتنے ہمارے لوگ ہیں، بزرگ بھی ہیں، معززین بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ گالی بھی دے رہی ہیں، جھوٹ بھی بول رہی ہیں۔ خود بعض اوقات ماں باپ اپنے بچوں سے، اور بچے گھر کے اندر بہن بھائی بات چیت کے اندر کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، کتنی مرتبہ گالی دیتے ہیں، گویا کہ گالی کا تصور تک ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ ایسے ہی آپ نے کبھی غور کیا کہ اسی زبان کے ذریعے سے ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، کچھ ہدایات دے رہے تھے، کچھ باتیں لوگوں کو بتا رہے تھے، اور جو جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو آپ اتنی مرتبہ دہرانے لگ گئے، اتنی مرتبہ ریپیٹ کرنے لگ گئے کہ صحابہ کرام نے آرزو کی کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ یعنی بار بار آپ کہتے گئے کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، کیونکہ جھوٹی گواہی صرف آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے بلکہ آپ کے بھائی کو بھی نقصان پہنچا رہی۔ اور بعض لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ ہے، مگر اس کے باوجود قسم کھاتے ہیں، بلکہ عدالت میں جا کر قسم کھاتے ہیں، جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور بولتے کیا ہیں؟ جھوٹ۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ کیا زبان اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی ہے؟ حالانکہ ہمیں جو ہدایات دی گئیں
زبان کا استعمال اتنا شائستہ ہونا چاہیے کہ لگے سننے والوں کو کہ آپ کی زبان سے پھول برس رہے ہیں، ورنہ آپ کی زبان سے اگر کانٹے نکلنا شروع ہو جائیں تو یہ زبان کا غلط استعمال ہوگا جو عام طور پر رائج ہے، جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ دوسروں کو تانے مارنے کے لیے زبان استعمال کرتے ہیں، نک نیم، غلط قسم کے تانے، طنزیہ جملے۔ ہم اپنی مجلسوں میں کبھی کبھی بیٹھتے ہیں تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کی شان میں کتنی گستاخی کر رہے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں؟ پھر ہم کیسے کہیں گے کہ زبان کو ہم امانت سمجھتے ہیں؟ کیسے ہم کہیں گے کہ زبان ایک نعمت ہے؟ کیسے ہم کہیں گے کہ زبان، اس کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس جنت بھی حاصل کر سکتا ہے اگر صحیح استعمال کرے، ورنہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے اگر اس زبان کا اس نے غلط استعمال کیا۔ اور عام طور پر غلط استعمال کرنے کے لیے ہم زبان کو بہت تیزی کے ساتھ چلاتے ہیں۔ ہمیں کم سے کم سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جانوروں کو اللہ نے محروم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی قوت گویائی عطا نہیں فرمائی جیسے انسان کو دی گئی ہے۔ انسان بولنے کی اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ بعض لوگ گفتگو کرتے ہیں تو اس کا اثر جادو کی طرح سے ہوتا ہے، یہ زبان کا استعمال ہے۔ بعض لوگ تقریر کرتے ہیں تو اس سے ایک سماع بن جاتا ہے، یہ زبان کا استعمال ہے۔ بعض لوگ تلاوت کرتے ہیں تو سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، یہ زبان کا استعمال ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو زبان استعمال کرتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ شیطان یہیں پر آ گیا، اور شیطان کی ڈیوٹی گویا کہ وہ لوگ اپنی طور پر کرنا شروع کر دیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو امانت سمجھیں اور بطور امانت کے گزاریں۔ کیسے ہم بطور امانت کے گزار سکتے ہیں؟ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم زبان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم خیر بھی پھیلا سکتے ہیں اگر اس کا صحیح استعمال کریں، ورنہ شر بھی پھیلا سکتے ہیں اگر اس کا غلط استعمال کریں، لیکن انجام کے اعتبار سے دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ زبان یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے ہمیں خیر کو پھیلانا چاہیے، اور اس زبان کے ذریعے سے وہ کام لینے چاہیے جو دینے والے کی مرضی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور ہر اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ سورہ حجرات میں زبان کے استعمال کے بارے میں چند باتیں اگر غور کریں تو نکلتی ہیں کہ اگر زبان کا غلط استعمال کیا جائے تو کیا کیا نقصان ہے۔ الزام تراشی، بہتان، اور دوسروں پر تانے مارنا، بدگمانی وغیرہ وغیرہ، ان سب کے پیچھے عام طور پر زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، جس سے ہمیں سورہ حجرات میں منع کیا گیا کہ تم دوسروں پر تانے مت مارو۔ یہ تانے آدمی زبان سے، طنزیہ جملے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو دوسروں کی دل آزاری ہوگی وہ واقعی تکلیف دہ ہوگی، اور اس تکلیف کے باعث انسان دنیا میں بھی ان کا دشمن، دنیا میں بھی ان کے درمیان کدورت اور نفرت کی دیواریں اٹھتی چلی جائیں گی، اور آخرت میں جو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا جہنم کی شکل میں وہ آئے گی۔ اور اسی طرح سے آدمی غلط القاب استعمال کرتا ہے، نک نیم، کسی کو کہہ دیے لنگڑا، کسی کو کہہ دیے ٹھگنا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے، آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے ایک بھائی کی دل آزاری کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کے طور پر آپ اس کے اوپر غلط جملے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا جو دوسروں کا دل دکھانے کی کوشش کریں۔ ایک موقع پر، جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک ام المومنین نے دوسری ام المومنین کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا، اور بظاہر وہ جملہ بہت بڑا نہیں تھا،
کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو پست قد کی ہے۔ اب پست قد یہ بظاہر تو ایک عیب کی بات ہے، لیکن ایک نارمل چیز ہے، بہت بڑی بات نہیں ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہ آپ کے اپنے گھر میں یہ جملہ، تو فوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ام المؤمنین سے کہا، تم اس کو معمولی سمجھتی ہو؟ لو مزجت بماء البحر لمزجته، یہ کلمہ اتنا سخت ناپسندیدہ ہے اور اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ یہ جملہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے پورے پانی کو خراب کر دے گا۔ یہ بظاہر کم خد والا کہنا چھوٹی سی بات ہم لوگ سمجھتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ سمندر کے پانی کو خراب کرنے کے لیے اتنا جملہ کافی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے ایسے غلط القاب جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کتنے سخت ناپسندیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ناپسند فرماتا ہے۔ اپنی زبان کے استعمال سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی زبان کیسے استعمال کروں۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا گیا فرعون کے دربار میں، تو جہاں انہیں کچھ باتیں بتائی گئیں، ان میں سے یہ بڑی اہم بات تھی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ تم جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرنا، لین صاف طریقے سے، نرم طریقے سے گفتگو کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ شاید کہ اس کے دل میں خوف طاری ہو جائے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو اس میں واعظین اور خطباء کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اپنی تبلیغ کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، کہ آپ کی اپنی زبان سے پھول نکلیں، آپ کانٹے برسائیں اور توقع رکھیں کہ لوگ دین کی طرف آئیں۔ یہ نبوی تعلیمات کے خلاف ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے خلاف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو مشن دے کر بھیجا اس میں یہ تاکید کی گئی۔ اور خود موسیٰ علیہ السلام جب انہیں یہ ٹاسک دیا جا رہا تھا تو انہوں نے جو دعائیں کی ان میں سے ایک اسی کے حوالے سے تھی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ یا اللہ، جہاں اور باتیں انہوں نے طلب کی کہ میرے اندر حوصلہ عطا فرما، میرے اندر قوت گویائی عطا فرما وغیرہ، زبان کے حوالے سے قوت گویائی، کہ اللہ میری زبان کی گرہ آسان کر، کہ میں جو بولوں وہ سمجھ سکے، کیونکہ اگر یہ نعمت نہ ملے تو آدمی کے پاس چاہے کتنا علم ہو وہ اپنا معافی الضمیر ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکتا۔ اور کچھ لوگ ہیں بے شک ہو سکتا ہے کہ ان کا علم کم ہو، مگر وہ جب بولتے ہیں تو لوگ سننا چاہتے ہیں، جب وہ ختم کرتے ہیں تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ اور بولتے تو زیادہ اچھا تھا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے، صحابہ کرام ایسے سنتے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں جو معمولی حرکت اور جنبش سے اڑ کر چلے جائیں گے، اتنی توجہ سے۔ ایک تو حکمن بھی، اور دوسرے آپ کی زبان کچھ اتنی شیریں ہوا کرتی تھی کہ سننے والے آرزو کرتے کہ آپ بولتے ہی چلے جائیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زبان جو اللہ کی ایک نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کریں، تو اس کا صحیح استعمال اس طرح کریں کہ لوگوں کے اندر محبت پھیلائیں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، رشتہ داروں کو زبان کے ذریعے سے قریب لانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اگر اللہ نے آپ کو بولنے کی اور زیادہ طاقت دی ہے تو خیر کا پیغام پہنچانے والے بنیں، دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، اپنی زبان کا بہتر استعمال کریں وہاں پر۔ اور اگر ہم چاہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی پائیں، حدیث کے مطابق یہ جملے قیامت کے دن اجر و ثواب کے اعتبار سے اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہاں کی اس ترازو کو، اسکیل کو جھکا دینے کا سبب بنیں گے وہ، یعنی اجر و ثواب اس کا بہت زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنا لیں۔ اگر میں یہ معمول بنا لوں کہ روزانہ قرآن کریم کا اتنا حصہ میں پڑھوں گا، چاہے آدھا پارہ ہو، پاؤ پارہ ہو، 2 صفحے ہوں، تاکہ آپ اتنی دیر اللہ کو یاد کر سکیں، قرآن سے رہنمائی لے سکیں اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کر سکیں۔ اسی طرح سے اگر میں معمول بناؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ میں درود و سلام کا اہتمام کرتا رہوں گا،
جتنی مرتبہ ہم درود صلاۃ و سلام پڑھیں گے اسی حساب سے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ بلکہ حدیث میں تو اتنی بشارت دی گئی، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ ہم اگر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ بھلا بتائیے ہم میں کون ہے جو نہیں چاہے گا کہ اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں؟ ہم سب چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائیوں کے ہم مستحق بنیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے، ہم سب کی یہ خواہش ہے۔ مگر کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کیا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ اگر ہم یہ معمول بنا لیں کہ میں دن میں کم سے کم 50 مرتبہ درود پڑھوں گا یا 100 مرتبہ، 10 مرتبہ، جتنی بھی توفیق ہو سکے، تو اتنا ثواب تو ملا، اتنی دیر تک میں گناہوں سے تو بچا رہا، تو یہ زبان کا صحیح استعمال بھی ہوگا، اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت اچھی بات بھی ہوگی۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی آخری ایک حدیث ہے جو اسی زبان کے استعمال کے حوالے سے کہ اس کا صحیح استعمال کیسے ہم کر سکتے ہیں، فرمایا گیا کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 جملے، صرف 2 جملے، 2 سینٹنسز ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، خفیفتان علی اللسان، بولنے میں، پروننسیشن میں بہت سمپل اور آسان ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ان کے بولنے میں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن ترازو کو، نام اعمال کو وزنی بنا دیں گے، اتنا ثواب ہوگا، اسکیل کو جھکا دیں گے، وہاں پر بہت ثواب ہوگا ان کا۔ اب وہ کلمات کیا ہیں جو اللہ کو بہت پسند بھی ہیں، بولنے میں آسان بھی ہیں، مگر ثواب میں بہت زیادہ بھی ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اگر ہم پڑھتے رہیں، آپ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ بولنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، اور آپ کام کرتے ہوئے بھی یہ جملے بول سکتے ہیں، خواتین کچن میں کام کرتے ہوئے بھی ذکر و اذکار کو اپنا معمول بنا سکتی ہیں، اس کے لیے الگ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیے تاکہ زبان کا استعمال صحیح ہو سکے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہو سکے، اور اس کی وجہ سے دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت کا صحیح استعمال کیجیے۔ زبان کے ذریعے سے ہم اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں، اور اپنے نام اعمال کو قیامت کے دن وزنی بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔